اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آج یہ ہے، کیا ماہ رمضان کے روزوں کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے؟ اور یہ کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اور اس کی عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ ماہ رمضان کے روزے قرآن کی روح سے واجب ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت 183 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایماندارو، روزہ تمہارے اوپر اس طریقے سے لکھا گیا ہے جس طریقے سے پچھلی امتوں پر لکھا گیا تھا۔ کیوں لکھا گیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا ایک فلسفہ اور روزے کی ایک علت یہ ہے کہ انسان کے اندر باطنی خضوع اور خشوع پیدا ہو جائے، انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اور سوال کے دوسرے جز کے بارے میں عرض کروں کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی لغت میں رمضان اس کا مادہ ہے رمضا۔ رمضا کے معنی ہے جلا دینے کے، اور ایسا جلا دینا جو دھوئیں سے خالی ہو۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ رمضان انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حضور پاک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما سمی الرمضان لأنہ یرمز الذنوب۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ رمضان لوگوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے ہم ماہ رمضان کے روزوں کو رکھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ ہم روزوں سے بھاگے نہیں، چونکہ حضور پاک اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لو علم العبد ما فی رمضان، اگر عبد کو، بندے کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، لَوَدَّ أَن يَكُونَ رمضان السنہ، تو وہ اس بات کو دل سے پسند کرے گا کہ صرف ایک مہینہ رمضان کا نہیں بلکہ پورا سال ماہ رمضان رہے، پورے سال کے روزے ہمارے اوپر واجب رہیں۔ چونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بناوٹ نہیں ہے، جس میں تصنع نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی دل میں یہ بات آ جاتی ہے، فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، لہٰذا نماز کو بڑے ہی اطمینان سے پڑھا جائے۔ یہی جہاں سے بناوٹ آئی، تصنع آ گیا، وہیں سے ہمارے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن روزے میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہے۔ انسان اکیلے میں کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، غبار غلیظ کو حلق کے اندر لے جا سکتا ہے، لیکن ایسا کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ چونکہ وہ اپنی نظر میں خدا کو رکھتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بناوٹ اور تصنع سے خالی ہوتی ہے، جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ دیکھو، روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں خدا اس کی مکمل جزا دوں گا، اس کا مکمل ثواب دوں گا۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو انسانوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ماہ رمضان اللہ کا سرکاری مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں سرکاری دنوں میں مثلاً یوم جمہوری ہے، یوم آزادی ہے،
تو حکومت بہت سے مجرموں کو معاف کر دیتی ہے۔ مثلا کسی کی سزا 10 سال کی تھی اور یوم جمہوری کے موقع پر 1 ہی سال کے اندر اسے آزاد کر دیا گیا۔ ایسے ہی ماہ رمضان اللہ کا سرکاری مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مجرموں کو، گنہگاروں کو اللہ بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا، من لم یغفر فی شہر رمضان، جس انسان کی مغفرت ماہ رمضان میں نہ ہوئی، فی ای شہر یغفر، پھر اس کو کس مہینے میں معاف کیا جائے گا؟ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے سارے گناہوں کی معافی ماہ رمضان میں اللہ سے مانگ لے۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم کو مورد رحمت اور مغفرت قرار دینے والا ہے۔ واقعاً اگر ہم روزوں کو رکھیں اور اس قانون الہی کو دل سے قبول کریں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، اور ہم جنت میں باب ریان سے داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا، جب روز قیامت ہوگا تو روز قیامت آواز آئے گی کہ این الصائمون، روزے داران کہاں ہیں؟ جو دنیا میں ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے ہوں گے وہ سب میدان محشر میں آگے بڑھیں گے کہ ہم ہیں روزہ رکھنے والے۔ آواز آئے گی، تم سب باب ریان سے جنت میں داخل ہو، چونکہ تم نے دنیا میں پیاس کو برداشت کیا، لہٰذا آخرت میں جنت میں جب داخل ہو تو باب ریان، ریان کے معنی ہیں سیرابی، عطشان کی ضد ہے، ایک ہے پیاس، ایک ہے سیرابی۔ تو ریان جو دروازے کا نام ہے جنت کے، یعنی سیرابی کا دروازہ، جو اس دنیا میں اللہ کے نام پر بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس نے روزہ رکھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے باب ریان سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ لہٰذا ہم روزے کی عظمت کو سمجھیں۔ روزہ ایک ایسا فعل ہے جس میں ترک ہمارے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، روزہ اور بقیہ عبادتوں میں فرق یہ ہے، ہر عبادت میں کام کو انجام دینا ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز میں سورہ پڑھنا ہے، قنوت پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر نہیں کرنا، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، غبار غلیظ کو حلق اندر نہیں لے جانا، عمدن قے نہیں کرنا۔ تو روزہ نام ہے امساک کا، روزہ نام ہے چیزوں کو ترک کرنے کا۔ یہ ماہ رمضان بڑی عظمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ رسول کے زمانے میں آ رہا تھا تو حضور پاک نے فرمایا، اے لوگوں، یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جو سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، تمہارا سانس لینا تسبیح الہی ہے، تمہارا سونا اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔